بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زاہد اسٹویاتو ہے۔ میرا تعلق گلگت بلتستان کے ماتھے کا جمر وادی کھپلو سے ہے۔ آج ہم آپ سبھی دوستوں کو یہاں راولپنڈی پاکستان میں ایک انتہائی خوبصورت جو جھیل ہے، یہاں سے ہم گلگت بلتستان کے بارے میں ایک پروگرام کر رہے ہیں، جس میں ہمارا مہمان ہے محترم نثار صاحب، جو کہ عرب ٹائم کا جو رائٹر ہے۔ نثار صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ گلگت بلتستان خصوصاً گانچھے کے سیاحت کے بارے میں، ضلع گانچھے میں سیاحت کو پرموٹ کرنے کے لیے ضلع گانچھے کی جو انتہائی خوبصورت جھیل ہے، آبشار ہے، لیک ہے، ماؤنٹین ہے، دنیا تک دکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم محترم نثار صاحب جو تعریف کے محتاج نہیں، آپ سبھی دوست جانتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا زبردست انگلش رائٹر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے نثار صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، نثار صاحب، گلگت بلتستان میں جتنے بھی سیاح آتے ہیں، فارنر باہر ملکوں سے آتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو سب سے پہلے ان کی جو کہ ہم کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہر کوئی ہمارے احترام کرتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے جو لوگوں کے لیے، ٹورسٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کی کیا خدمت کرنا چاہیے تاکہ گلگت بلتستان کا نام دنیا میں روشن ہو۔ جی شکریہ۔ شکریہ زاہد صاحب کہ آپ نے جو ہے نا ایک پروگرام کیا، اور ٹوریزم کے حوالے سے جو ہے نا آپ نے آج کے پروگرام کو فوکس کیا۔ تو ایک تو آپ نے یہ پوچھا کہ گلگت بلتستان میں ٹوریزم کے جو اپرچونیٹیز اس حوالے سے بات کرنے ہیں، اور ٹورسٹ کے مسائل کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کرنے ہیں، اور وہاں پہ جو ان ہڈن جو چیزیں جو ہے نا، ہڈن چیزیں جو ہیں اور وہ ابھی تک ایکسپلور نہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ پہلے ہم جو ہے نا نیشنل لیول پہ ایک جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ جو ہے نا ہمارے پاس ٹوریزم اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح آپ کا سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہیں، اسی طرح پاکستان میں جو ہے نا یہ مختلف علاقوں میں چاروں موسم جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ وہاں پہ ہمارے پاس سمندر بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، اور پہاڑی علاقے بھی ہیں، سنو بھی ہیں۔ تو ٹوریزم اپرچونیٹیز جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اس سے مالا مال ہیں۔ لیکن جس طرح کے باقی جو ممالک ہیں، سوئٹزرلینڈ وغیرہ اور پاکستان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے پاکستان کا جتنے بھی یہاں پہ جو اقتدار میں جو لوگ آتے ہیں، وہ ان کا جو ہے نا زیادہ تر وہ توجہ ٹوریزم کے اوپر نہیں ہے۔ اگر باقی ممالک کی طرح پاکستان میں اگر ٹوریزم پالیسی بنائیں، لوگوں کو باہر ممالک سے آنے کے لیے ویزا کو جو ہے نا ایز کریں سسٹم کو، تو یہاں پہ بھی جو ہے نا ایک ٹوریزم جو ہب بن سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے مختلف علاقوں کا اگر جائزہ لیں تو ٹوریزم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان جو ہے نا ایک اہم حصہ جو ہے نا وہ پاکستان میں موجود ہے، جو ٹوریزم کے حوالے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پورے جی بی میں آپ کو جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی 8,000 سے زائد جو پہاڑ ہیں، اس میں سے 14 میں سے جو ہے نا وہ 4 سے 5 جو ہے نا پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہاں پہ ٹوریزم کو، ٹریکنگ کو، اور جو ماؤنٹینئرنگ وغیرہ ہے، کلائمبنگ وغیرہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا ایک اسکول بھی نہیں ہے جہاں پہ ہمارے لوکل لیول کے جو کلائمبنگ میں جو انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں پہ ان کو ٹریننگ دے سکیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو نے بھی نیوز میں سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جو نیپالی کلائمبرز ہیں نا، انہوں نے ایک ہسٹری کریٹ کر دیا کہ 2021 میں انہوں نے ونٹر میں K2 سمٹ کر کے اپنا نیپالیوں کا جو ہے نا نام روشن کر دیا۔ لیکن اب اس میں کلائمبر جو تھے اس ریس میں جو تھے تقریباً 60 سے زائد کلائمبر اس میں ریس میں تھے کہ اس کو، لیکن نیپالی صرف آگے پہنچ گئے، اور وہ ایون جو ہے نا باقی ممالک کے لوگ بھی نہیں پہنچے، پاکستانیز بھی نہیں پہنچے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا تھا کہ پاکستان میں ہونے کے باوجود جو ہے نا پاکستانیز وہاں پہ کیوں نہیں پہنچتے، نیپال میں کیوں پہنچتے ہیں۔ نیپال اور پاکستان کا اگر ہم وہ کر لیں نا تو یہ دونوں جو ہے نا ریجن سیم ہی ہے۔ وہاں کی جو ہے نا ہمارا ریجن جو ہے نا تبت ہو گیا، لداخ ہو گیا، بلتستان ہو گیا، اس طرح نیپال کے کچھ حصہ جو ہے نا ہمارا تبتن کلچر سے ملتا ہے۔ تو جس طرح ہم یہاں پہ بلتی بولتے ہیں، اور بلتی ایک قوم بھی ہے، اسی طرح نیپال کا جو ہے نا ایک علاقہ ہے وہ شیرپا، وہ بھی ایک قوم ہے اور ایک وہ لینگویج ہے۔ شیرپا اور بلتی میں جو ہے نا اب وہ 60% جو کامن ہے لینگویج، جس طرح ہم 1 سے لے کر 1000 تک جو ہم گنتے ہیں، 1000 تک چکنی سم، وہ اسی طرح شیرپا میں بھی وہی ہیں۔ اسی طرح 60% جو ہے نا وہ کامن ہے۔
تو وہاں نیپال میں جو ہے نا کلائمبنگ وغیرہ کے اسکولس ہیں، باقاعدہ طور پر ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو اسپانسر کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں اس طرح کے کلائمبنگ کے حوالے سے کوئی اس طرح اپارچونیٹی نہیں ہے. ابھی اسی ریس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے بھی جو ہے نا محمد علی ستپارہ صاحب اور اس کا بیٹا ساجد علی ستپارہ صاحب جو ہے نا وہ ایک آئس لینڈ کے ایک جان سنوری کے ساتھ جو ہے نا وہ اسی K2 کو کوشش کر رہے ہیں کہ ونٹر میں سبمٹ کرنے کے لیے. ان کے پاس بھی ایبلٹی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسپانسرشپ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا پراپر کوئی ٹریننگ وغیرہ نہیں ہے، باوجود اس کے وہ ٹرائی کر رہے ہیں. تو ہائی الٹیچیوڈ پورٹر جو ہے نا پاکستان پروڈیوس ہی نہیں کر رہا. وہ جتنے بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ ٹیم آتے ہیں وہ نیپال وغیرہ اور باقی ممالک سے لے آتے ہیں. ابھی یہ علی ستپارہ صاحب ہے، اس کو جو سپورٹ کر رہا ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کر رہا ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ابھی تک کچھ ایک روپے بھی میرے خیال سے جو ہے نا کم از کم میرے انفارمیشن میں یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اعلان کیا ہو. تو کوئی نہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں اور وہ اپنے اخراجات سے جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں. باقی نیپالیوں کے لیے جو ہے نا مختلف وہ NGOs وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے اسپانسرشپ تھی اور وہ کر رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے نا ان کی ایک ٹیم جو ہے نا ابھی میرے خیال سے 5 کو پھر وہ آگے کریں گے. اگر علی ستپارہ اور اس کے بیٹے کو جو گورنمنٹ سپورٹ کرے، یہ ونٹر سیزن میں یہ K2 سر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی پھر میں اسی کی طرف آتا ہوں. 10 نیپالی جو ٹیم تھا جنہوں نے سر کیا، اس کا جو ایکسپیڈیشن کا جو چیئرمین تھا یا جسے ہم لیڈر کہہ سکتے ہیں کہ چانگ داوا شیرپا صاحب ہیں. تو ونٹر پہ جانے سے پہلے میں نے اس کی بیٹھک ہوئی میرٹ ہوٹل اسلام آباد میں اور اس کا کافی ڈیٹیل انٹرویو ہوگا. تو میں نے بھی اس سے بھی یہی پوچھا کہ پاکستان کے جو ہے نا وہ پیچھے کیوں. تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان میں خصوصاً بلتستان اور ستپارہ علاقے جس میں لوگوں کو کلائمبنگ کا ماؤنٹینئرنگ کا شوق ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان جو ہے نا بلتستان کے لوگوں میں جو ہے نا صلاحیت کوٹ کر بری ہو کہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے ٹریننگ وغیرہ فیسلٹیز وغیرہ نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ پیچھے آتے ہیں. تو وہ ہائی الٹیچیوڈ پورٹر وغیرہ بھی جو ہے نا وہ خود ساتھ لے کے آتے ہیں. جناب نصر صاحب، کل خان صاحب نے کسی سے جو ٹیلی فون سنا تھا گلگت بلتستان کے ایک جو جناب کا، تو ٹیلی فون میں اس نے کہا کہ خان صاحب نے ہم گلگت بلتستان کو سیاحت کے لیے ایک بہت بڑا ہم وہ کریں گے، سو کریں گے. بٹ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں سے لوگ وہاں سے فارنر جب اسلام آباد میں آتے ہیں، یہاں سے جانے کے لیے ایک تو بائر بہت پرابلم ہے، ٹکٹ کا مسئلہ ہے، موسم کی وجہ سے ہے، صرف PI ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل بنانا چاہیے یا دوسرا کوئی ڈومیسٹک جتنے بھی ایئرپلین ہیں ان کو وہاں پہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہے نا کہ جو فلائٹ وغیرہ ہو گیا، بائر سروس ہو گیا، یہ تو مطلب وہ بڑے لیول کے ہیں. جی. کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھیں نا تو سڑک جو ہے نا کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے. سڑکوں کی جو ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے جو ہے نا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ کتنا ترقی یافتہ ہے، کتنا اس میں کیپیسٹی ہے. اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ لینڈ کنیکٹڈ جو سنگل ایک روٹ ہے کراکرم ہائی وے، اس کی آپ حالت دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا شدید مشکلات کا سامنا رہتے ہیں. اور ایون ایکسیڈنٹ کے آپ ریکارڈ ابھی آپ دیکھ لیں، اسکردو جکلوٹ روڈ کی کیا صورتحال ہیں اور وہ کس طرح ایکسیڈنٹ سال 2020 میں ریکارڈ ہوئے ہیں، وہ آپ بخوبی آگاہ ہیں ان چیزوں سے. تو عمران خان صاحب چونکہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی وہ ٹوریزم کو لے کر وہ سنسیئر نظر آتے تھے. ابھی بھی جب بھی وہ اسپیچ ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے، کہ ٹوریزم سے جو ہے نا ہم سرمایہ کاری اور ریمیٹنس وغیرہ باہر سے ہم ادھر لے آ سکتے ہیں. لیکن گراؤنڈ لیول پہ جب ہم ٹوریزم کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار جو ہوتا ہے نا وہ صوبائی گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے. اب وہ سال میں دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے ہے، سیاحت کا عالمی دن ہے، اس طرح کے. تو آپ مجھے یہ کوئی ایک ایسا کامیاب پروگرام بتا دیں جس میں جو ہے نا کہ گلگت بلتستان کے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے کوئی اچھا سا پروگرام کیا ہو. اب ایون جو ہے نا ہماری شکایت تو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ والوں سے ہوتی ہے، جب ان کے ساتھ ہم سامنے جو ہے نا بات رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں کردار ادا نہیں کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ چاہیں تو آپ ان کو فنڈ دے دیں، ان کو فیسلٹیز دے دیں، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، کچھ نام روشن کا. ابھی نلتر میں جو اسکائی کا جو ہے نا ہاں اسکی جو کمپٹیشن ہو گیا، اس میں جو ہے نا مجھے بڑا برا لگا جب یہ سنا تو کسی ڈائریکٹر سے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو پروگرام جو کروا رہے ہیں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی کسی ایک آفیشل کو بھی جو ہے وہاں پہ انویٹیشن نہیں بھیجا. تو وہ کوئی بھی اس میں نہیں تھے. انہوں نے اپنے مدد آپ کے دخلتی میں ایک کامیاب پروگرام کیا صوبائی گورنمنٹ کے ذریعے، لیکن نلتر میں ان کو انویٹیشن بھی نہیں دیا. تو یہ چیزیں ہیں، ان کو اگر ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کو فیسلیٹیٹ کریں، فنڈز وغیرہ ان کو پرووائڈ کریں. ابھی خان صاحب کا وہ PTDC والا آپ ایشو دیکھیں
کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر تھا کہ اس کو پرووائڈ کر کے وہ بیچ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ریسٹ ہاؤس وغیرہ کی حالت دیکھیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ شاید پی ٹی آئی کے اس میں بھی جو ہے نا وہ کچھ کر سکیں گے. بس یہ اعلان ہیں اور اعلانات ہی محدود رہیں گے. ہاں تو ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے پہاڑی سلسلے چاروں طرف، بیچ میں ہم ہے، مثال گوہر نایاب کی ہم پتھر میں رہتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک شاعر نے لکھا تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ بہت ہی حسین ہے، خوبصورت ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، پہاڑی سلسلے ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سہولت نہیں ہے لوگوں کو. اب دیکھو بائر کا بھی مسئلہ ہے، بائی روڈ کا بھی. ابھی دیکھو روڈ بہت تنگ ہے. تو زیادہ تر لوگ یہی وجہ سے گلی بلتستان کی طرف نہیں آتے، آگے سوئٹزرلینڈ کی طرف جاتے ہیں، پیرس کی طرف جاتے ہیں. تو نثار صاحب، لاسٹ میں میرا سوال یہ ہے کہ ضلع گانچھے گلی بلتستان کا ایک ایسا ضلع ہے جو کہ خوبصورتی میں سب سے حسین ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہنزا والے بھی کہتے ہیں گانچھے ہنزے کا ہے. دوسرا اسکردوں میں جا کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اسکردوں میں اسٹے کریں، اسکردوں سے آگے جا کے ایک دن میں واپس آ سکتے ہیں. تو گانچھے میں بیٹھنے کے لیے کوئی ہوٹل، آگے گھومنے کے لیے جگہ نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ تھوڑا تفصیل کریں پلیز. دیکھیں ضلع گانچھے آپ نے جیسا کہ بتایا ہے تو آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں گے. گلگت بلتستان کا جو ہے نا ہم چہرہ کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان کا جو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ باقی جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں اس کو کمپیئر کریں نا کرائم ریشو سے، تو ڈسٹرکٹ گانچھے کا جو ہے نا کرائم ریشو جو ہے نا 0 ہے. اب وہ 1972 سے آپ 2000 ابھی 2021 میں پہنچ گئے ہیں. تو اس میں سے مطلب 1 یا 2 مرڈر کے کیسز آپ کو پورے تھانے میں ڈھونڈ کے وہ رپورٹ ملیں گے. باقی جو وہاں کے لوگ ہاسپٹیبلٹی کے حوالے سے، میزبانی کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، لوگ کتنے جو باہر سے سیاح آتے ہیں ان کو جو ہے نا کتنا احترام دیتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو گلگت گانچھے میں جو ہے نا کافی لوگ اچھے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ تاریخی مقامات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چکچن مسجد آپ کو اس میں آتے ہیں، خپلو فورٹ جو ہے نا اس میں آتے ہیں. اب چکچن مسجد آپ دیکھیں کہ کوئی 700-800 سال پرانی مسجد ہے، جو پہلے ایک اس میں بین المذہبی ہم آہنگی جو ہے نا ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا 1 فلور جو ہے نا اہل تشیع مذہب کے پاس ہے، 1 فلور 2 فلور نربکشی مسلک کے پاس ہے. اس کے نیچے جو ہے نا ابھی تک وہ بدھسٹ کا جو ٹیمپل تھا اس کو بھی نہیں گرایا، وہ اسی کے اوپر بنایا، اس کو بھی محفوظ کیا. تو یہ چیزیں گانچھے میں. اب آپ مختلف گانچھے کے باؤنڈری کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو جو ہے نا 2 ممالک سے یہ ٹچ کر لیتے ہیں. اگر اس طرف مشبروم سائڈ سے یا ہوشے سائڈ سے وہ اگر وہ دیکھیں تو چائنا کو ٹچ کرتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا فرنو کی طرف یا چھوربٹ کی طرف دیکھیں تو انڈیا جو ہے نا وہاں پہ بارڈر جو ہے نا ملتا ہے. اور اسی کے سیاچن گلیشیئر ہے جو دنیا کا سب سے بہت بڑا گلیشیئر ہے اور محاذ ہے، وہاں پہ یہ بھی موجود ہے. پہلے یہ ایشو چل رہا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا بارڈر کے ایریا میں سیاچن وغیرہ فرنو بارڈر ایریا میں ٹورسٹ کو الاؤ نہیں کرتے تھے. ابھی انتظامیہ اور گورنمنٹ نے یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا کہ وہاں پہ جو ہے نا ٹورسٹ وہاں تک بھی جا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو جو ہے نا کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر سکتے ہیں، دلکش مناظر وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ لیول کے جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے نا ان کا خاص کوئی ہمیں جو ہے نا ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا کہ وہ ٹوریزم وغیرہ کو جو ہے نا وہ آگے پروموٹ کرنے کی کوشش میں جو کوئی کیا کہتے ہیں کہ خاطر خواہ ان کا کوئی بندوبست ہمیں نظر نہیں آتا. وہ جو ہے نا ٹائم پاس کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اگر جس طرح ہنزا ڈسٹرکٹ ہوگا باقی ڈسٹرکٹ کی طرح اسی طرح اگر انٹرنیٹ پہ جو ہے نا کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی بنائیں کہ وہاں پہ ٹورسٹ کے جتنے ڈسٹینیشن ہیں اس کو اگر وہ ویب سائٹ کے تو دنیا کو پھیلا لیں. وہاں پہ جتنے بھی گیسٹ ہاؤس ہیں، اب سرینہ کتنا اچھا وہ گیسٹ ہاؤس ہے کہ اس میں اس کا لیول جو ہے نا باقی سرینہ سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، اسلام آباد اور فیصل آباد وغیرہ سے. اس کے علاوہ بھی اب ہوٹل انڈسٹری جو ہے نا کافی وہ بوم کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ گانچھے میں. تو وہاں پہ آپ کو ہوٹل بھی جو ہے نا ایزیلی مل جاتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ وہ اشتہار نہیں ہیں، انتظامیہ اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ سنسیئر نہیں ہیں. اگر توجہ دے دیں اور عوام بھی اگر ان کے ساتھ دے دیں تو جو ہے نا ضلع گانچھے بھی جو ہے نا ٹوریزم کا ایک ہب بن سکتا ہے. جی بہت شکریہ ناظرین. آپ سب دوست اس وقت ہمیں پروگرام دیکھ رہے تھے ٹورزم کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے. تو آپ سب ہمارے چینل دیکھتے رہے سرچن نیوز. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.